الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج 2 مئی ہے، 2 مئی 2001، مجاہد ختم نبوت بطل حریت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1 اکتوبر 1915 کو عیسیٰ خیل کے علاقے اٹک کے ساتھ ایک جگہ پیدا ہوئے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی یا آپ کے والدین آپ کے بچپنے میں ہی انتقال فرما گئے اور آپ کے نانا جان نے آپ کی تربیت فرمائی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اعلیٰ نمبروں کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے اور یہاں آپ نے یکے بعد دیگرے 3 عدد ماسٹرز کیے، یعنی آپ نے ایم اے عربی کا امتحان اعزاز کے ساتھ پاس کیا، اسی طرح آپ نے ایم اے سیاسیات اور ایم اے فارسی کا امتحان بھی اعلیٰ کامیابی کے ساتھ پاس کیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت تھی اور قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی آپ کی بڑی محبت تھی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم مبلغ ہونے کی سند عطا کی، اور اس سند پر مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ فخر کیا کرتے تھے۔ جب عام انتخابات ہوتے ہیں 1946 میں، تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو قائد اعظم محمد علی جناح ٹکٹ جاری کرتے ہیں اور مولانا عبدالستار خان نیازی آپ بڑی اعلیٰ کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس طرح تحریک آزادی کے ایک عظیم مجاہد کے طور پر کام کرتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ تحریک ختم نبوت کے ایک عظیم مجاہد کے طور پر سامنے آتے ہیں، اور آپ کو ختم نبوت کے سلسلے میں جیل میں بھیجا جاتا ہے، اور یہ جیل میں آنے جانے کا سلسلہ ایوب کے دور تک رہا۔ ایک مرتبہ جب آپ جیل سے باہر تشریف لائے تو کسی نے آپ سے آپ کی عمر پوچھی، تو آپ نے کہا کہ 7 دن اور 8 راتیں۔ جس نے سوال کیا وہ کہنے لگا کہ حضور یہ 7 دن اور 8 راتیں کیسے ہو سکتی ہے عمر؟ تو آپ نے جواب دیا عمر تو وہی ہے جو حضور کے ختم نبوت کے لیے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کے لیے، جو حضور کے نام پر جیل میں گزر گئی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ختم نبوت تحریک کے سلسلے میں جیل بھیجا گیا، جہاں آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ بعد میں اس سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا، اور پھر بعد میں یہ تخفیف ہو کر 3 سال رہ گئی۔ جب مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الیکشن لڑا ایوب کے دور میں، تو آپ نے فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی بہن کا ساتھ دیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک ایسے عظیم علماء تھے اور عظیم مجاہدین تھے اسلام کے، جنہوں نے حقیقی معنوں میں اسلام کی خدمت کی۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دین اسلام کے فروغ کے لیے بڑی خدمات انجام دیں۔ پاکستان میں قانون ختم نبوت پاس کروانے کے لیے دیگر علماء کے ساتھ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی بڑا ہی اعلیٰ کردار رہا۔ تحریک ختم نبوت ہو، تحریک نظام مصطفیٰ ہو یا تحریک پاکستان ہو، آپ نے ہراول دستے میں ایک سپاہی کے طور پر کام کیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، اور جب آپ کی زندگی کے آخری دن قریب آئے تو آپ نے خط لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ایک حضور علیہ السلام کے بارگاہ کے خاص ایک خادم تھے، جن کا نام کہا جاتا ہے کہ غلام رسول تھا، بلیوں والے بابا جی۔ تو یہ بلیوں والے بابا جی کی خدمت میں یہ خط پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حضور کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوتی رہتی ہے، پڑھ کے سنا دیں حضور کی بارگاہ میں، یہ میرا پیغام پہنچا دیں۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوابی خط لکھواتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبدالستار نیازی سے کہو
کہ ساری زندگی شادی نہیں کی اور تم یہ کہتے ہو کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ نہیں ہو رہا، اور تم نے مجھ سے مدینہ طیبہ آنے کی اور مستقل پاکستان چھوڑنے کی استدعا کی ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیازی سے کہو تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے اور تمہیں اس کوشش پر اجر دیا جائے گا، تم کوشش کرتے رہو۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا قد 7 فٹ کا تھا اور آپ 1 فٹ کا ترہ باندھتے۔ کسی نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ مولانا یہ جو ترہ ہے یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غرور تکبر کی علامت ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ترہ دین کے دشمنوں کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ان پر اسلام کی ہیبت قائم رہے، اور آپ فرماتے تھے جب میں جھکتا ہوں رب کی بارگاہ میں تو یہ میرا ترہ بھی رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک مرتبہ یورپ تشریف لے گئے تو عیسائیوں نے آپ دونوں کی شخصیات کو دیکھا تو کہہ اٹھے، کہنے لگے اگر اسلام کے مجاہدین ایسے لوگ ہیں تو دین اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ساری زندگی آپ نے دین متین پر پہرا دیا، اور اسی طرح مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور آپ نے قانون ختم نبوت پاس کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ قانون ختم نبوت جو کہ قادیانیوں کے لیے گلے کی ہڈی ہے، نہ وہ اذان دے سکتے ہیں، نہ وہ قرآن کو اپنی دینی کتاب کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکتے ہیں۔ یہ گلے کی ہڈی ہے جو کہ قیامت تک انشاءاللہ یہ ان کے گلے میں چبھتی رہے گی، اور جو قانون ختم نبوت پاس کروانے میں کردار مولانا عبدالستار خان نیازی نے ادا کیا، اللہ کریم اس کا اجر ان کو عطا فرماتا رہے گا۔ یہ وہ مرد مجاہد تھے جب جیل میں گئے تو آپ کو کپڑے چھوٹے ہو جاتے، جیلر نے یہ کہہ دیا کہ نیازی یہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ یہاں پر پھانسی نہ ہو جائے اور قید ہو جائے گی، ان کا خون جلتا ہے، ان کا جسم کمزور ہوتا ہے، ان کو کپڑے کھلے ہو جاتے ہیں اور تمہیں کپڑے تنگ ہوتے ہیں۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کوئی آتا ہے قتل کر کے، کوئی آتا ہے شراب کے جرم میں، کوئی آتا ہے زنا کے جرم میں، کوئی آتا ہے ظلم و ستم کے جرم میں کس جرم میں آیا ہوں؟ میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے جرم میں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ جرم ایسا جرم ہے، اس کی مجھے خوشی اتنی ہے کہ روز میرا خون بڑھتا ہے۔ یہ ایسے عاشق رسول تھے۔ 2001 2 مئی آپ کا وصال ہوا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ خلاق کائنات آپ کے مزار پرانوار پر بے پناہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ